السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ نے مڈل ایسٹ کے سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خطے کی تمام عرب ریاستیں یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پورے ریجن میں جنگ سے کب چھٹکارا ملے گا اور مستقل امن کب اور کیسے قائم ہوگا۔ آج فائنینشیل ٹائمز کی ایک بہت اہم رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اپنے اتحادی ممالک کے ہمراہ ایران کے ساتھ ایک ممکنہ امن معاہدے کی تجویز پہ کام کر رہا ہے، ایک نان اگریشن پیکٹ پہ کام کر رہا ہے، عدم جارحیت کے ایک منصوبے پہ کام کر رہا ہے۔ اس تجویز کا مرکز بھی یہی ہے کہ جنگ کے بعد خطے میں کشیدگی کو کیسے کم کیا جائے اور مستقبل کے تصادم کو کیسے روکا جائے۔ ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق سعودی عرب یورپ میں 1970 کی دہائی کے ہیلسنکی پروسیس کو ایک ممکنہ امن ماڈل کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ فریم ورک تھا جس نے کولڈ وار کے دوران یورپ میں مخالف قوتوں کے درمیان کانفلکٹ کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق گلف سٹیٹس کو یہ تشویش ہے کہ جنگ کے بعد ایک ایسا ایران باقی رہے گا جو کمزور ہونے کے باوجود اب بھی اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب امریکہ مستقبل میں خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کر سکتا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق کئی یورپی ممالک اور یورپی یونین بھی سعودی تجویز اور اس حوالے سے جاری خفیہ مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی ڈیولپمنٹ ہے جس کا تذکرہ اور جس کی تشہیر زیادہ نہیں ہو رہی۔ ان تمام کنٹریز کے خیال میں مستقبل کی جنگوں سے بچنے کا صرف یہی ایک ممکنہ راستہ ہے۔ آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ دیکھی گئی جب نئی دلی میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے سوال کیا گیا کہ کیا روس نے ایرانی یورینیم منتقل کرنے کی پیشکش کی ہے، یعنی کہ اپنے ہاں لے جانے کی۔ جواب میں ایرانین فارن منسٹر نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ روس کے دورے کے دوران ان کی ولادیمیر پوٹن سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی اور فیوچر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ We are thankful to our Russian friends for their offer and for their, intention to help. Of course, this is something that we have to decide during the negotiations. The subject of our enriched material is a very complicated one. So for the time being, it is not under discussion, it's not under negotiation, but we will come to that subject in later stages. Obviously, we would have more consultations with Russia, and we see if the Russian offer can help or not. This is not something for the time being. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help. ایران اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ گویا ایران بھی جنگ کے حوالے سے کچھ نرمی ظاہر کر رہا ہے۔ ایک عرب ڈپلومیٹ نے FT سے گفتگو میں باقاعدہ تصدیق کی کہ بیشتر عرب اور مسلم ممالک ہیلسنکی طرز کے کسی معاہدے کو پازیٹیو انداز میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسی عرب ڈپلومیٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا اسرائیل کو اس طرح کے کسی فریم ورک میں شامل کیا جا سکے گا یا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق کئی عرب اور مسلم ممالک غزہ، لبنان اور شام میں کارروائیوں کے بعد اسرائیل کو بھی خطے میں ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس جنگ کے خاتمے کے لیے جاری پیس پروسیس میں نہ صرف بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ان خفیہ مذاکرات کو لیڈ بھی کر رہا ہے، اور خبروں کے مطابق پاکستان اس معاملے میں اس کا معاون ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مسلسل سعودی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور سعودی عرب سمیت دیگر گلف سٹیٹس امریکہ ایران جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی میڈیشن کی مسلسل اور بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ I had a visit a couple of days ago to the United States, during which I focused mainly on supporting the Pakistani mediation efforts, and there should be more positive response to these diplomatic efforts, hoping a solution be reached at the earliest. We totally support all the efforts, discussions, deliberations, and all the efforts made by our part are meant to support the mediation efforts of Pakistan. Ongoing
negotiations. We are totally in support of our brothers in Pakistan in their mediation efforts. We should not, or we cannot see the war erupting again. Pakistan deserves all praise. فارورڈ لکنگ فیوچر کے حوالے سے جو ریجنل ایک نقشہ بن رہا ہے، جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان بھی تیزی سے اس میں ایک اہم کردار بن کر ابھرا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ اور قطر ایک نئے اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کی طرف بڑھتے دکھائی دیے ہیں۔ گزشتہ سال سپٹمبر میں سعودی عرب اور پاکستان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، اور اب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل یہ اندیا دیا کہ قطر اور ترکیہ کو بھی اس دفاعی فریم ورک بننے کی پروپوزل ہے، تاکہ ایک اکنامک اور ڈیفنس الائنس قائم کیا جا سکے جو خطے کو بیرونی انحصار سے کم کرے۔ ارینجمنٹ جو فائنلائز جو ہوئی ہے، پارشلی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے ان پروسیس، جو ہے یہ ایک مستقبل کی ارینجمنٹ ہے جس میں آبویسلی حال بھی آ جاتا ہے، اور اگر یہ جو آلریڈی سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس میں اگر قطر بھی ترکی بھی شامل ہوتا ہے تو وہ خوش آئند ہوگا۔ مجموعی طور پہ ایف ٹی کی رپورٹ اشارہ دیتی ہے کہ مڈل ایسٹ اب جنگ کے بعد کی جیو پولیٹیکل حقیقتوں کی تیاری میں مصروف ہے۔ بے شک آنے والے مہینوں میں ریجن میں نئے الائنسز بنیں گے، نئے سیکیورٹی انفراسٹرکچرز ابھریں گے، اور گلف کے خلیجی ملکوں کی معاشی اور سیاسی پیش رفت ایک دوسرے سے مختلف سمت میں آگے بڑھے گی۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ جو آج ہم نے دیکھی ہے